ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 تا 245 تین آیات کو سمجھیں گے۔ 28 آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 تا 242، یہ 28 آیات پر مشتمل ایک طویل سلسلہ جو احکام و ہدایات پر مشتمل تھا وہ گزشتہ نشست میں مکمل ہو چکا، الحمدللہ وبتوفیق اللہ۔ ان احکام و ہدایات میں گھریلو زندگی کے بارے میں بنیادی رہنمائی فراہم کی گئی تھی۔ ان آیات سے پہلے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 190 میں حکم تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور پھر آیت نمبر 216 میں فرمایا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے خلاف سٹینڈ لینا، اس کے لیے آپس کا اتحاد اور اتفاق ضروری ہے کہ ایک جماعت بن کر ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گھریلو جھگڑے، نکاح و طلاق، وصیت و وراثت کے معاملات، اس سے آپس میں دشمنیاں بن جاتی ہیں اور اجتماعیت کا پھر شرازہ بکھر جاتا ہے۔ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ان 28 آیات میں بہترین اصول بیان فرما دیے کہ گھریلو زندگیوں میں کوئی مسئلہ بن جائے، آخر مسئلے بنتے ہی رہتے ہیں، تو ان اصولوں کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں، اور سب ان اصولوں کی روشنی میں کیے گئے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کر لیں تاکہ اتفاق و اتحاد برقرار رہے، اور مسلمانوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے تمام تر صلاحیتیں اللہ کے دشمنوں کے خلاف اور اللہ کی سربلندی کے لیے استعمال ہوں۔ اس لیے گھریلو زندگی کے بارے میں احکام و ہدایات بیان کر کے پھر اللہ نے جہاد و قتال کی طرف روئے سخن موڑ دیا۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے اب ایک نیا انداز اختیار کیا کہ موت کا خوف ذہن سے نکال دو۔ جس کے ذہن میں مر جانے کا خوف پیدا ہو گیا وہ جہاد و قتال میں حصہ نہیں لے سکتا۔ یاد رکھو موت کا وقت مقرر ہے، اس نے تو بستر پر بھی آ جانا ہے۔ بس اسی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ایک واقعہ پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ دیکھیے موت کا خوف ایسی چیز ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ جو اللہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک قوم کا ہے۔ اس کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ یا تو یہ لوگ اس وقت نکل کھڑے ہوئے جب ان کے بادشاہ نے انہیں جہاد کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ جہاد میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلنا پڑتا ہے، تو یہ موت کے ڈر سے کسی اور طرف نکل گئے۔ یا پھر دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، وبا پھیل گئی اور لوگ مرنے لگے، تو یہ موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے کہ اس سے ہم موت سے بچ جائیں گے۔ بہرحال جو واقعہ بھی مراد لیا جائے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے خوف سے بھاگ جانا اس مومن کے لیے ممکن ہی نہیں جو اللہ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ جب یہ ایمان ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے تو بھاگنا فضول حرکت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔
یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ بھی چاہتی ہیں کہ انسان کو موت کا خوف ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس خوف سے مراد وہ خوف ہے کہ میں نے ضرور مر جانا ہے اور رب کائنات کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، اور یہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہٰذا میں موت کی تیاری کروں۔ اور موت کی تیاری یہی ہے نا کہ انسان اللہ تعالی کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہوئے اس طرح چلتا رہے کہ جان کی پرواہ بھی نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں کہ انسان حتی الوسع اپنی جان کی حفاظت کرے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اپنی جان کی حفاظت میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اللہ تعالی کی طرف سے عائد ذمہ داریوں سے بھی کنی کترانے لگ جائے۔ مجھے ذرا بتائیے، کیا روڈ ایکسیڈنٹ میں اموات دیکھ کر لوگ اپنی ضروریات کے لیے سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر جہاد و قتال میں اور اللہ کی طرف سے عائد ذمہ داریوں میں شہادتیں دیکھ کر انسان اللہ کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کو نبھانا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ یاد رکھیے، موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ میدان میں بھی آ سکتی ہے اور بستر پر بھی آئے گی۔ میدان میں تو ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن بستر پر تو یقیناً ہے کہ آئے گی۔ مجھے بتائیے کون سا وہ شخص ہے جو موت سے بچ سکا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لیے یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد پر مشتمل لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، تو پھر کیا ان کے اس فیصلے نے انہیں موت سے بچا لیا؟ موت تو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے اگلے حصے میں آیت کے، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم جاری فرمایا کہ مر جاؤ۔ لہٰذا جب وہ اپنے گھروں سے نکل کر ایک وادی میں پہنچے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے سارے مر گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رونما کر کے اور بیان کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے سبق فراہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ واقعہ بیان کر کے اشارہ کر کے اس واقعے کی طرف آپ پھر حکم دے رہے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ جب موت اللہ کے اختیار میں ہے پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، جنگیں اتنی لڑی، جب بستر مرگ پہ آئے نا، آخری وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تلوار کے زخم اور تیروں کے زخم موجود نہ ہو، جاؤ بزدلوں سے کہہ دو کہ میں پھر بھی اس کے باوجود بستر پر مر رہا ہوں، بستر پر مر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو موت ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، جہاد و قتال وہ شمار ہوگا جو اللہ کی راہ میں کیا جائے گا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ شریعت اندھے جہاد کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہر کوئی اکیلا بندہ کھڑا ہو کر یہ کام شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں جو اب آپ قرآن حکیم کلاس پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آیات سامنے آتی رہیں گی وہ شرائط بھی رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اب آگے چونکہ جنگ کے لیے بہت سے ساز و سامان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں مالوں کو خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے، کیونکہ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ تنگ دست بھی کر دیتا ہے اور کشادگی بھی کر دیتا ہے۔ جب تنگی کرنا اور کشادگی کرنا اس کے اختیار میں ہے، تو وہی تو حکم دے رہا ہے کہ خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے بدلے میں اضافہ کروں گا تو پھر ڈر کیسا، خرچ کرو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ لوٹنا اسی اللہ کی طرف ہے، اور واقعتاً سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ لوٹنا اسی کی طرف ہے، تو پھر خواہ جہاد میں حصہ لو یا نہ لو، خواہ مال خرچ کرو یا نہ کرو، تو لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ لہٰذا جب لوٹنا اسی کی طرف ہے تو اس کے حکموں سے انحراف نہ کرو، بلکہ ان پر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے چلتے رہو۔ اب یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ بھی اسی عنوان پر مشتمل طالوت اور جالوت کا واقعہ ان میں بیان ہوگا۔ یہ واقعہ چونکہ تھوڑا سا طویل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا بیان شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔